حي على الفلاح. آج کے لیکچر کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوں گی، ظاہر ہے کہ اس میں میری کچھ اپنی ریسرچ بھی ہے، کچھ میں نے اسکالر سے بھی سیکھا ہوا ہے، اور اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں جو بھی سیکھا اور جو بھی ایکسپیرینسز ہوئے، جو بھی تجربات ہوئے، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگی. میرے پروفیشن سے اس لیکچر کا کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے بھی اوپینین ہوں گی وہ ہائیلی پرسنل ہوں گی، اس کا پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک ڈسکلیمر دینا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں. آج کا جو ٹاپک ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو میں ڈائریکٹلی ٹاپک پہ اسٹرائک کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں، اولاد ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمارے مذہب میں یعنی کہ اسلام میں جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہوتی ہے. ہر نعمت جو ہے وہ ایک ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے، اور جس کو اولاد ملی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور جس کو اولاد نہیں ہے اس کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اس کی آزمائش اس شخص سے کئی زیادہ ہے جس کو اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کی اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو آپ کے جنت میں جانے کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور یہ جہنم میں بھی گھسیٹ سکتی ہے اگر اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں. جب بوڑھے ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے بوڑھے ہیں، اتنی عمر آپ نے گزار دی، لیکن پھر بھی وہ جینے کا سہارا کیا ہے، وہ کون سی امید ہے جو آپ کو جینے پہ مجبور کرتی ہے، تو فوراً جواب ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیکھ کے جیتے ہیں. اور ذرا امیجن کیجیے اگر وہی اولاد اس اولاد کی تربیت ٹھیک نہ ہو، اور وہی دھکے مار کے آپ کو گھر سے نکالے اور اولڈ ایج ہوم میں گھسیٹے، تو اس جینے کا پھر مقصد کیا ہے؟ وہ جینا پھر جو ہے کس کام کا، جس میں آپ کی اولاد آپ کی تربیت کی غلط تربیت کی وجہ سے آپ سے اس ٹائپ کا بیہیویئر یا اس ٹائپ کا جو ہے وہ آپ سے ان کا برتاؤ ہوگا. ایک چیز بڑی ذہن میں آتی ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں کی جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے؟ یا جو لیکچر ہم آرگنائز کر رہے ہیں، ورک شاپ، یا جتنے بھی آج تک ورک شاپ آرگنائز ہوئے ہیں، اس میں بار بار ایک چیز کہی جاتی ہے کہ بچوں کی تربیت دین کے لحاظ سے، یا جو بھی جس بھی آپ مورل ویلیوز آپ انجیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں میں، یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ اف یو ایکسپیکٹ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، وہ بچے آپ سے اچھا بیہیو کریں، جو بھی آپ نے مورل ویلیو انکلکیٹ کی ہیں وہ ریفلیکشن آپ کو بڑھاپے میں دکھائی دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھی تربیت ان کے لیے کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور اخروی فائدے یہ ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ مرنے کے بعد جو اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اچھی اولاد جس کی آپ نے تربیت اچھی کی ہو، وہ آپ کے لیے صدقۃ الجاریہ کا باعث بھی بن سکتی ہے. اس لیے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے، بچوں کی تربیت کچھ کہتے ہیں، کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے. کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے جب وہ 3 سال کا ہے، اور کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے. لیکن اس سے میں تھوڑا اختلاف رکھتا ہوں. دیکھیے، بچوں کی تربیت جو ہے وہ نکاح سے ہوتی ہے، بچے کے نکاح سے نہیں، آپ کی نکاح سے. دنیا میں جو پہلا رائٹ ہے بچے کا کہ ہی اور شی از سپوز ٹو ہیو اے گڈ مدر. ایک اچھی ماں کا ہونا اور ایک صحیح ماں کا انتخاب کرنا، یہ آپ کے ذمے ہے. یہ بچے کا پہلا رائٹ ہے، اور بچے کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ صحیح ماں کا انتخاب. صحیح جب میں استعمال کرتا ہوں یہ ورڈ صحیح، یہ وہ صحیح نہیں ہے جو ہم دنیاوی کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں. صحیح کا مطلب دیندار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک لڑکا ایک دیندار لڑکا ہی ایک دیندار لڑکی کا انتخاب کرتا ہے. تو ایک صحیح ماں کا انتخاب کرنا اس بچے کا پہلا حق ہے، اور یہاں سے آپ کے بچے کی جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے لیکن یہاں سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے. سو یور سن اور یور ڈاٹر ڈیزرو ٹو ہیو اے گڈ مدر، اے دیندار مدر. یہاں سے آپ کی سلیکشن، یہاں سے آپ کی اولاد کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک دنیا جو ہے، دنیا نیک بیوی کے حوالے سے، کہ دنیا جو ہے وہ جمع کرنے والی چیز ہے. جس میں متا کا استعمال ہوا ہے ورڈ،
جمع کرنے والی چیز یا فائدہ دینے والی چیز ہے، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز ہے وہ ایک نیک بیوی ہے۔ اور یہ بچہ جو ہے وہ زیادہ اپنے ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے، چاہے ایک فادر جو ہے، ایک والد جو ہے، وہ کتنا بھی مورل ویلیوز کسی بھی سٹیج میں انکلکیٹ کرے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ جو ہے، بچے کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں، تبھی آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے، کیونکہ بچہ جو ہے سب سے زیادہ وقت جو ہے اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس لیے اگر ماں کا انتخاب آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو آپ نے آنے والی جنریشن کو آپ کی نکاح کی سلیکشن سے ہی تباہ کر دیا۔ آپ کی ایک غلط سلیکشن جو آپ نے نکاح پہ کی کسی لڑکی کی، مطلب جو دیندار نہ ہو یا جو بھی کرائٹیریاز بتائے گئے ہیں دین میں، ایک غلط سلیکشن کی وجہ سے نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کی آنے والی جنریشن تباہ ہوتی ہے، اور آپ نے اس اولاد سے، جو آنے والی اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والا ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس سے آپ نے پہلی ناانصافی کر دی۔ تو فرسٹ پریفرنس شوڈ بی کہ یو آر سپوز ٹو چوز اے گڈ وائف۔ یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ اور بچہ جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ عرض کیا کہ بچہ اپنے ماں کے عقیدے پہ ہوتا ہے، اس لیے ماں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے، وہ میں آگے آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے ایجوکیٹ کرنا انشاءاللہ ضروری ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ جب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرنا، یہ ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی جو ہم کرتے نہیں ہیں، عموماً جو نہیں کرتے، میں جرنلائز نہیں کر رہا ہوں۔ جیسے آپ نے دعا ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ دیکھیے، نیک اور صالح کا تو بہت ایک امبریلا ٹرم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ نیک اور صالح اولاد عطا کر، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، کمزور ہو، صحت مند ہو، لیکن نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا ہر مسلمان عورت اور مسلمان فرض پہ، نکاح کے بعد دوسری رسپانسبلٹی جہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے، یہ آپ پہ حق ہے، نیک اولاد کی دعا کرنا۔ اور یہ دوسرا حق میں سمجھتا ہوں، یہ دوسری سٹیج آتی ہے تربیت کی۔ تیسری سٹیج جو ہے وہ ہے دینی ان نظریوں کو مد نظر رکھ کے جو کرائٹیریا ہمارے اسلام میں ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس بچے کا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا دنیا میں ویلکم کرنا۔ جو بھی تقریبات ہم اسلام میں جو الاؤڈ ہیں، جس میں عقیقہ آتا ہے 7ویں دن، ودن 7 days آپ کو نام رکھنا ہے، اچھا سا نام رکھنا ہے، اچھا سا نام رکھنا ہے، سر کے بال جو ہیں وہ صاف کروانے ہیں، اور اس کے برابر چاندی آئے تو کیش کے ایکولنٹ جو بھی ہے وہ آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ اور عقیقہ، یہ کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ویلکم آپ کو دین کے کرائٹیریا کے حساب سے اپنے بچے کا ویلکم کرنا ہے، یہ بھی اس تربیت میں شمار ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تربیت کیسے ہوگی؟ دیکھیے، نام اچھا نام رکھنا ٹھیک ہے، سر کے بال صاف کرنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ عقیقہ، دیکھیے عقیقہ از این ایکسپریشن کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے خوش ہیں۔ یہ شکوے سے شکر کا سفر ہوتا ہے۔ جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس آپ کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس خوشی کا، اس تقریب کا اس تقریب کا آرگنائز کرنا، یہ بھی ہم پہ فرض ہے۔ اور یہ تیسری سٹیج آتی ہے کہ یو شوڈ ویلکم یور سن اور ڈاٹر، جو کرائٹیریاز اسلام میں دیے گئے ہیں اس میں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی مطلب کچھ ایسی تقریبات کا آغاز کیا یا جو اسلام میں نہیں ہے، کوئی بدعت کا شروع کیا، بدعت کا آغاز آپ نے کیا، نہیں، بلکہ اسلام میں جو چیزیں الاؤڈ ہیں اس کا کرنا۔ اچھا نام رکھنا بھی مطلب والدین پہ ایک فرض ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ چوتھی سٹیج جو آتی ہے کہ وین ہی اسپیکس، جب وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ دیکھیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی اس کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلے وہ اللہ کا ہی نکلے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی بچہ بولنے لگتا ہے، یا تو ممی بولے گا یا پاپا، یا جو بھی ہم اس کو سکھائیں گے وہی بولے گا۔ تو اللہ یا جو کلمہ توحید ہے یہ کیسے بولے؟ بچہ جو ہے وہ کاپی کیٹ ہوتا ہے۔ کاپی کیٹ مطلب یہ کہ وہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو بہت ہی زیادہ آبزرور، ہی از اے کین آبزرور، ہی اور شی از اے کین آبزرور، وہ آبزرو کرتا جاتا ہے آپ کی ہر ایک ایکٹیویٹیز کو، ماں باپ کے ہر ایک ایکٹیویٹی کو وہ آبزرو کرتا ہے۔ اور جو ہی جیسے اگر آپ بار بار اپنے بچے سے، یا 2 ڈھائی 3 سال کے بچے سے بار بار کہیں گے بیٹا اللہ بولو یا لا الہ الا اللہ بولو، ایک وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے، دیر از ایوری پروبیبلٹی، کیونکہ یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے بچے پہ۔
بچہ جو ہوتا ہے ایک چائلڈس کیوریاسٹی سائیکولوجی میں کنسیپٹ ہے. جب بار بار آپ اس کو ایک چیز بتائیں گے تو دا ٹائم ول کم، ایک وقت ایسا آئے گا جب وہی چیز رپیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وین ہی اسپیکس، جب وہ بولنے لائق، جب مطلب وہ بولنے کے لائق ہو جائے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ یا لا الہ الا اللہ یہی ان کے زبان سے الفاظ نکلیں. تو اس میں ایک اور سٹیج آتی ہے، پانچویں جو سٹیج ہے کہ اولاد میں، یہ اس میں تھوڑا فوکس کروں گا کہ اولاد میں انصاف کرنا. دیکھیے لڑکا یا لڑکی دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور ہمارے مذہب میں کوئی ڈسکرمنیشن تو ہے نہیں کہ لڑکی کی وجہ سے آپ کا مطلب وہ پریشان ہو یا کچھ ایسا آپ مطلب کوئی بدگمانی اپنے دل میں پالیں کہ لڑکی کا کیا، ماحول کے حساب سے یا یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. یہ سبھی جو ہیں وہ غیر اسلامی کنسیپٹ ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں اولاد ہے، چاہے وہ صالح ہونی چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی لڑکی عطا کی یا لڑکا عطا کیا، تو ہم بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ فیملیز میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی لڑکی اگر ایکٹیو ہوتی ہے، اچھی فرم دار چھوٹی لڑکی، بچی کی بات کر رہا ہوں میں، تو ماں باپ سے ایک کامنٹ آتا ہے کہ یہ میرا لڑکا، لڑکی نہیں یہ میرا لڑکا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ صرف لڑکوں میں ہوتی ہیں؟ جو لڑکی ایکٹیو ہو، جو لڑکی آپ کے فرمانبردار ہو، جو لڑکی آپ کی کام کرتی ہو، آپ کا حکم مانتی ہو، اس کو آپ نے لڑکے سے کیسے کنیکٹ کر لیا؟ نہیں یہ میری لڑکی نہیں یہ میرا لڑکا ہے. تو یہاں پہ یہ کنسیپٹ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں یہ ڈویژن جو ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ رہتا ہے. آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ جب بھی تحفے باہر سے لائے جائیں، پہلے لڑکی کو دیا جائے پھر لڑکے کو دیا جائے. تو یہ انصاف کے جو ناانصافی یا انصاف کا جو کنسیپٹ ہے، جسٹس اور انجسٹس کا جو کنسیپٹ ہے، یہ اس لیول پہ انکلکیٹ کرتے ہیں ہم اپنے بچوں میں. تو اس چیز کا بارہا خیال رکھا جائے کہ کہیں یہ سینس آف ایلینیشن تو ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے، اجنبیت تو پیدا نہیں ہو رہی ہے آپ کی بیٹی کے ذہن میں کہ یہ لڑکا ہے اس لیے اس کو پریفر کیا جاتا ہے. میں نے خود بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ لڑکا اگر چھوٹا بھی ہو، بیٹا بیٹا اگر چھوٹا بھی ہو اور بہن بڑی ہو، پھر بھی وہ بڑی بہن جو ہے اس کو بھیا کہتی ہے، چھوٹے اپنے چھوٹے بھائی کو. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ مان لیجیے کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز لڑکے کو دی جا رہی ہے اور وہی ڈیمانڈ لڑکی بھی کر رہی ہے، لڑکی کو ڈرا دمکا کے اس کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن لڑکے کا حق وہاں پہ آپ پورا کرتے ہیں. تو یہ سینس آف ایلینیشن، یہ ڈسکرمنیشن، یہ انجسٹس اس لیول پہ ماں باپ خود انکلکیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں میں. اور پھر جب یہی بیٹی یا یہی بیٹا، ضروری نہیں ہے کہ صرف بیٹیوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو سکتا ہے، کئی بیٹیوں کے لڑکوں کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن ہو، اگر ان کے ساتھ بھی یہی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یہ سینس آف ایلینیشن اتنی زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے، اتنی پرفیکٹ ہو جاتی ہے کہ جوانی میں جب آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکا یا لڑکی جو ہے اس نے اپنی لائلٹی کہاں باہر کسی لڑکے یا لڑکی سے شفٹ کی ہوئی ہے، وہاں پہ پھر افسوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا. کیونکہ وہ فیلنگ جو ہے، وہ ایموشنلزم جو ہے، جب اس کو اپنے ماں باپ سے نہ ملے، تو ایک لڑکا یا لڑکی جب اپنے حد بلوغیت پار کر جاتی ہے، جب اس سٹیج میں آ جاتی ہے 18+ میں آ جاتی ہے، تو وہ اپنی لائلٹی جو ہے وہ گھر سے باہر شفٹ کرتی ہے، اور اس کے نتائج تو آپ بخوبی جانتے ہیں. تو یہ انصاف کے تقاضے سے، انصاف کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی. اور اس میں 6 سٹیج جو آتی ہے وہ ہے ماں کا بہت اہم کردار ہے. دیکھیے 7 سال تک، میں آپ کو ایک چیز، ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے. 7 سال تک یہ پروگرامنگ کی طرح ہوتا ہے، اپنے بچے کو جو بھی آپ فیڈ کریں گے وہ 7 سال تک اس کے مائنڈ میں فیڈ ہوتا ہے. وہ فیڈنگ کیا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کنسیپٹ، دیکھیے بچہ جو ہے وہ اس وقت تک اپنے کوگنیشن بناتا ہے، اپنے کنسیپٹس بناتا ہے، اس کو پرفیکٹ کرتا ہے. مان لیجئے میں آپ کو ایک مثال سمجھا رہا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے، کوئی کام کرتی ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی کام کرتی ہے، اور ماں جو ہے اس کو مارتی ہے، ڈانٹتی ہے یا گالیاں نکالتی ہے اپنے بچے کے سامنے. وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گالیاں نکالنا ٹھیک ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ کا بچہ 7 سال کی عمر تک واچ کرتا ہے، اس کا اپروول جو ہے اس کی ماں ہوتی ہے. جو اس کی ماں نے کیا وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور جو اس کی ماں نے نہیں کیا وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے. یہ 7 سال میں ایسے کنسیپٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کاپی کیٹ کی طرح. ایک فیڈنگ آپ کر رہے ہو. دیکھیں آنے والے 30 سال کے بعد آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کیا بیہیو کرے، یہ وہ فیڈنگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو آپ اس کو ابھی دے رہے ہو 7 سال کی عمر تک.
تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ایک چیز یہ سمجھنا کہ ہم فیڈ کیا کر رہے ہیں. ماں جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف اپروول اس کے لیے. اس کو نہیں پتا ابھی اس نے لٹریچر نہیں پڑھا, ابھی اس نے بڑی بڑی ضخیم کتابیں نہیں پڑھی کہ اس کو پتہ لگے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو بھی ماں یا باپ کرتا ہے وہ اس کے لیے ایک اپروول بن جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک اور ضمن ایک بات کہوں. دیکھیں ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں, جو ہمارے گھروں میں بچے کام کرتے ہیں کوئی بھی, ہمارے بچے اس کا نام ڈائریکٹلی لیتے ہیں. مان لیجیے کوئی خالد نام کا کوئی شخص ہے, وہ ہمارے گھر میں کام کرتا ہے. کوئی غریب گھر سے ہے, وہ ہمارے گھر میں کام کرتا ہے, برتن صاف کرتا ہے, جھاڑو وغیرہ لگاتا ہے. ہم نے اپنے بچے کو یہ سکھایا ہے کہ اس کو خالد ہی کہا جاتا ہے. اس کو خالد بھیا نہیں کہیں گے, اس کو خالد کہیں گے. تو یہ ایک سینس آف ایلینیشن, سینس آف ڈپریویشن, اور یہ جسٹس اور انجسٹس کا کنسیپٹ اس کو کلیئر ہونے لگتا ہے اس بچے کو. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے گھر میں کوئی کزن, کوئی بڑا آتا ہے, اس کو تو میں بھیا یا دیدی کہتا یا کہتی ہوں. لیکن اسی عمر کا لڑکا یا لڑکی اگر ہمارے گھر میں کام کرتا ہے, اس کو ہم نام سے پکارتے ہیں. یہ سینس آف انجسٹس, سینس آف جسٹس جو ہے, یہ آپ نے خود انکلکیٹ کی اپنے بچے کے مائنڈ میں. یہ نوکر کا کنسپٹ دینا. میں نے ایک فیملی میں یہاں دیکھا, وہ ایک چھوٹے کوئی 8 سال کا بچہ تھا. اس نے اپنی میڈ کو کہا کہ آپ ہمارے گھر میں نوکر ہو. اور اس کی ماں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا, یہ نوکر نہیں ہے, یہ دیدی ہے یا بھیا ہے جو بھی ہے. نے کہا نہیں, یہ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں اس لیے نوکر ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس ماں نے کیا, دیکھیے ماں کی تربیت کیا ہوتی ہے, اس ماں نے کیا کی, پریکٹیکل ایگزامپل ہے. اس ماں نے کیا کیا, اس نے کہا 7 8 سال کا بچہ تھا, اپنے ہسبینڈ کی سروس بک نکالی اس ماں نے. کہ یہ آپ کے پاپا کی سروس بک ہے, ہر گورنمنٹ امپلائی کی سروس بک ہوتی ہے. کا پہلے پیج پہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا تھا گورنمنٹ سروینٹ. کا آپ کے باپ بھی سروینٹ ہیں, آپ کے والد بھی سروینٹ ہیں کسی کے, ہم سب سروینٹ ہیں. تو ایسے ایسے تربیت کی جاتی ہے, پریکٹیکل ایگزامپلس دی جاتی ہے. آپ اپنے بچے کو, بیٹی یا بیٹے کو بٹھا کے لیکچر نہیں دے سکتے. آپ کی پریکٹیکل تبلیغ سے وہ بچہ سیکھتا ہے. اپروول اس کو آپ کی ایکٹیویٹیز سے ملتا ہے. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ اگر آپ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں, تو آپ کا بچہ بھی ہے وہ اسی مطلب سجدہ دینا شروع کرتا ہے, وہ بھی دعا مانگتا ہے, وہ بھی تصویر پکڑ کے اللہ اللہ کہنا شروع کرتا ہے. سو یہ ایک پریکٹیکل تبلیغ ہے. تو مورل ایجوکیشن جو ہے, اٹ از ناٹ ٹاٹ, یہ پڑھائی نہیں جاتی, اٹ از کاٹ, یہ پکڑی جاتی ہے آپ کی ایکٹیویٹیز سے. ایسا بچے کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. دیکھیے اگر مدر جو ہے ایک ٹیچر ہے, جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کا اپروول جو ہے مدر سے ملتا ہے. اگر مدر ٹیچر ہے تو باپ جو ہے, باپ ایز اے انسپیکٹر کام کرتا ہے. یہ پولیس انسپیکٹر نہیں بتا رہا ہوں, انسپیکٹر مطلب کیا, باپ کا یہ فرض ہے کہ جب بھی وہ ڈیوٹی سے آئے یا باہر اپنے کاموں سے فارغ ہو کے آئے, تو اس کو پوچھے کہ بیٹا آپ نے آج دن بھر کیا کام کیا. اگر آپ کو عدیم الفرصت ہونا پڑے گا کہ آپ نے آج دن بھر کا کیا کام کیا, وہ بچہ جو ہے وہ نریٹ کرتا ہے. وہ نریٹ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو بتائے گا پاپا میں اسکول گیا, پھر ہم اسکول بس میں چلے, پھر میری میڈم نے یہ پڑھایا, یا پھر سر نے یہ کہا, پھر میرے دوست نے. یہ سٹوری سننا آپ کے لیے لازمی ہے. بچے کو نہیں پتا کہ مجھ سے کیا کچھ اسالٹ نہیں ہو رہا ہے, یا کچھ ایسی کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے. یہ ماں باپ ہی ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. اس لیے بچوں کو شام کے ٹائم کم از کم جب تک نہ وہ 9th 10th میں آ جائیں, وہ اسٹوری سننا کہ پورے دن بھر انہوں نے کیا کام کیا, یہ آپ کے فرض ہے. میں پرٹیکولرلی والد کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیے بہت سارے جو میں نے سیکٹریٹ میں کام کیا, وہاں بھی میں نے دیکھا کہ جو اچھی فیملیز کے جو ہیں, مطلب جو آفیسرز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, شام میں آ کے اپنے بچے سے پوچھتے ہیں بتائیے آپ نے کیا کیا کام کیا, اور وہ نریٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ کیا. تو اس نریشن سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو والد صاحب ہوتے ہیں, یہ پک اپ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں ہوئی ہے, کہیں فرینڈس کی سلیکشن تو ٹھیک ہے, کہیں کوئی غلط کاموں میں تو نہیں لگا. تو ان کو نریٹ کرنے دیجیے. اگر آپ ان کو سپریس کریں گے کہ یہ باتیں آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے, آپ کے پاس سننے کو ٹائم نہیں ہے, تو یاد رکھیں کہ جب وہ جوانی کے اس اسٹیج میں آتے ہیں, وہ لائلٹی کہیں شفٹ ہو جاتی ہے. یہاں بچہ جو ہے وہ کوشچن پوچھتا ہے بہت زیادہ. دیکھیے بچے کے کوشچن پوچھنے کو کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. جس دن آپ نے اپنے بچے کو ڈسکریج کیا کہ آپ یہ سوال نہیں, یا جس دن آپ کے پاس وہ سوالات کا جواب نہیں ہے, یا آپ نے وہ سوالات سننا بند کر دیے, تو اور اس نے سوالات کہنا پوچھنا بند کر دیے, تو یہ بات کنفرم ہے کہ اس کو اپنے ان سوالات کا تشفی بخش جواب کہیں باہر سے مل رہا ہے. جب میں باہر سے کہہ رہا ہوں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ باہر سے کیا مطلب.
پھر لائلٹی شپ ہو جاتی ہے، پھر ہم ماں باپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اتنا پڑھا، ہم نے پڑھایا، اتنی محنت کی، اتنے پیسے خرچ کیے، لیکن پھر بھی یہ جو ہے یہ عجیب ڈیمانڈ کر رہا ہے جو ہم پوری نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیمانڈ کرنا، یہ باقی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کو اپنے تشفی بخش جواب آپ سے حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، یو آر ناٹ اے گڈ لسنر. تبھی وہ لائلٹی شفٹ ہو جاتی ہے. تو یہ 7ویں نمبر پہ جو میں نے بتایا کہ والدین، جس میں دونوں ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. ایک اور بات اس میں آپ کو کہوں کہ دیکھیے بچہ غلطی کرتا ہے، مان لیے 7 سال کی اس نے ایج کراس کر لی، 8 یا 9 سال کی عمر میں، یا 10 یا 12 سال کی عمر میں آیا. ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ڈانٹ کے کوئی چیز ہم ڈانٹتے ہیں. دیکھیے مارنا کچھ اور چیز ہے، ڈانٹنا کچھ اور چیز ہے. مارنا کسی حد تک الوڈ ہے، کسی اسٹیج بھی ہے، نماز کی وجہ سے اگر پابندی نہیں کی جائے، وہ اس میں علیحدہ ایک ٹاپک ہے کہ کیسا کس ٹائم مارا جائے، غصے کی حالت میں مارا جائے یا نہیں مارا جائے، وہ کچھ اور سین ہے. لیکن جہاں پہ ڈانٹ، دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہائی پچ وائس میں ان کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں. آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ آپ کو منع کیا گیا تھا، باقی چیزیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم ہائی پچ میں اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہائی پچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ یہ پڑتا ہے. جب انسان کی آواز ہائی پچ ہو جاتی ہے تو آپ کی پانچوں سینس جو ہیں یہ سیز ہو جاتی ہیں، یہ لاک ہو جاتی ہیں. یہ کمیونیکیشن آپ اس سے نہیں، بچے سے نہیں کر پاؤ گے. جب یہ پانچوں سینس لاک ہو گئی آپ کے ہائی پچ، آپ نے ڈرا دیا بچے کو، پھر کمیونیکیشن چینل بند ہو جاتا ہے. آپ اس کو سمجھا نہیں پاتے، وہ بالکل اس کے تحت شعور میں وہ باتیں نہیں گھستی ہے، وہاں پہ لاک لگ جاتا ہے. تو اس سے بیٹر ہے کہ غصے کی حالت میں بچوں سے کبھی انٹریکٹ نہ کیا جائے. جو بھی ان کو ڈانٹنا ہے یا جو بھی ان کو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے یا نریشن پوچھنی ہے کچھ بھی، تو آپ کی جو آواز ہے، آپ کی جو ہائی پچ اور لو پچ، اس کا بہت بڑا احتیاط رکھا جائے. غصے کی حالت میں کبھی مارا نہ جائے، کیونکہ یہ تھوڑی آپ کو کوئی، یو آر ناٹ این ایس ایچ او، آپ کسی تھانے کے ایس ایچ او نہیں ہیں. آپ پیرنٹ ہیں، آپ کا کام ہے کہ ان مورل ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا. آپ نے 7 سال کی عمر تک اس کو اپنی پریکٹیکل تبلیغ آپ نے کی، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز سے سمجھایا. اس کے بعد جب اس کو اپروول مل گیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے بعد جب وہ 12 یا 13 سال کی عمر میں آتا ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہو، مطلب بٹھا کے اپنے پاس سمجھا رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں، ہمارا دین کیا ہے، یا توحید کا کنسپٹ آپ دے رہے ہو، کمپریہنسو کنسپٹ آف دین دے رہے ہو. یہ چیزیں جو ہائی پچ میں نہیں ہو سکتی، کمیونیکیشن سکلز میں یہ آتا ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ کی، اچھا جو آپ باڈی لینگویج استعمال کرتے ہو کمیونیکیشن، 95% جو ہے آپ کے بچے کے مائنڈ پہ امپیکٹ کرتا ہے آپ کی باڈی لینگویج. تو غصے میں اگر آپ اس کو کوئی ایسا لفظ بول دو گے یا کوئی ایسی کوئی بات آپ کہیں گے تو اس کا یہ امپیکٹ تو پڑے گا. ظاہر سی بات ہے اس کو تو جواب نہیں دے گا، جواب آپ کو 15 سال کے بعد ملے گا، جب آپ جو ہیں پایا میں پیری میں آئیں گے، جب آپ بوڑھے ہوں گے اس وقت آپ کو جواب ملے گا. تو یہ ایک چیزیں ہیں جو آپ اس سافٹ ویئر میں ڈالو گے 15-20 سال تک، وہ آپ کو ریٹرن میں آنے والا ہے آفٹر اے گیپ آف 25 یا 30 ایئرس. ایک چیز ہے تو ہر دن بچے 13 سال کی عمر تک یا 15 سال کی عمر تک ہر دن جو ہے 5 چیزیں انکلکیٹ کرنی پڑتی ہیں. 5 چیزیں بتانی پڑتی ہیں جو بچے کے مائنڈ میں زبردستی بھی نہیں کہوں گا، جو بچے کے مائنڈ میں گر کر جاتی ہیں. جو ہمارا فرض ہے وہ 5 اسٹیٹمنٹ کہنا. ہر پیرنٹ اپنے بچوں کو ہر دن 5 اسٹیٹمنٹ کہے. 5 اسٹیٹمنٹ جو پہلا اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کیا ہے، بچے کو پوچھنا ہے کہ بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے، اینی کوسچن وچ یو وانٹ ٹو آسک، کوئی ایسا سوال ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہیں سے انکلکیٹ کیجیے. جو چائلڈس کیوریاسٹی ہے نا پوچھنے کی، اس کو بالکل برقرار رکھیے، اس کو مسلسل کنٹینیوس ریگولر اس کی پریکٹس بنائیے. ہر دن بچے سے پوچھے کوئی ایسا سوال جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مان لیجیے وہ کوئی ایک بیوقوفانہ سوال بھی ہو سکتا ہے. وہ پوچھ سکتا ہے کہ سکائی وائی سکائی از بلیو، سورج زمین پہ کیوں نہیں گرتا. یہ سوال ایسے ہیں جن کا ہو سکتا ہے آپ کو ٹائم لگے تشفی بخش جواب دینے کو، آپ کو ٹائم لگے، بٹ یو کانٹ ڈسکریج ہم اور ہر ٹو آسک سچ ٹائپ آف کوسچن. آپ اس کو ڈسکریج نہیں کر سکتے. تو پہلا جو آپ کو ہر دن یہ کام کرنا ہے، ہمیں ہر دن یہ کام کرنا ہے، وہ بچے کو پوچھنا ہے کہ کوئی ایسا سوال تو نہیں جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی پرسنل چیزیں آپ سے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ کوشچننگ جو ہے نا، کوشچننگ از ہاف لرننگ. سوال کا پوچھنا ہی جو ہے وہ آدھی تربیت اس میں ہو جاتی ہے. کوشچننگ جو ہے وہ ہاف لرننگ ہے. سیکنڈ جو ہے جو آپ کو پوچھنا ہے اس میں وہ کہنا کہ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو آر مائی سن اور ڈاٹر.
یہ چیز کہنی کہ میں بہت ہی خوش ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی اولاد جو ہے مجھے عطا کی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ فائدہ ہے کہ اللہ کا شکر اس میں ادا ہو گیا، ہر دن آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اولاد ادا کی، آپ کی شکل میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس سے ایک اور یہ چیز ہوتا ہے کہ ایک سیلف اسٹیم ہوتا ہے، دا کنسیپٹ آف سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم کا مطلب ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ سیلف اسٹیم از اے فیلنگ کہ واٹ یو تھنک اباؤٹ یور سیلف، میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں، کیا میں نے یہ مائنڈ میں بنا لیا ہے کہ میں ایک بہت ہی گنہگار، یا گنہگار نہیں، کہ میں ایک بہت ہی لو کاسٹ سے بلانگ کرتا ہوں، یا میرا رنگ کالا ہے یا گورا ہے، کہ جو بھی میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں اچھا سوچتا ہوں یا برا سوچتا ہوں۔ گڈ سیلف اسٹیم یہ ہوتا ہے کہ اپنا، اس کی وجہ سے سیلف کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے۔ جو آپ اپنے بارے میں سوچو گے، گمان کرو گے، اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوگا۔ تو یہ جو آپ بچے کو آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم سو لکی ٹو ہیو یو، آئی ایم سو فارچونیٹ ٹو ہیو یو، مطلب تھینکس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے مجھے گفٹ دیا آپ کی شکل میں، آپ اولاد کی شکل میں، لڑکا یا لڑکی کی شکل میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو سیلف اسٹیم اس بچے کا فلفل ہوگا، اس کو اپنی امپورٹنس فیل ہوگی۔ جب بچے کو امپورٹنس فیل ہوتی ہے نا کہ میرا پاپا یا میری ممی جو ہے مجھ پہ ٹرسٹ کر رہی ہے اور فخر کر رہی ہے، شی اور ہی از سو پراؤڈ آف می، تو جب بھی وہ خدا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، جب بھی وہ کوئی غلط کام میں پڑ جائے گا، وہ ایک پردے کی طرح ایک حائل ہوتا ہے گناہ، اور اس میں کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا یا کر سکتی کیونکہ میرے پاپا کا مجھ پہ بڑا ٹرسٹ ہے یا ممی کا مجھ پہ بڑا ٹرسٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کبھی ایکسپریس ہی نہیں کرتے، اس میں کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے ایکسپریس کرنے میں۔ تیسری چیز یہ ہے، بچے کو یہ پوچھنا ہے کہ بیٹا یا بیٹی آپ مجھے یہ بتائیے کہ واٹ کین وی ڈو ٹو میک ٹمارو بیٹر دین ٹوڈے۔ آپ بتائیے کہ کل کے لیے ہم ایسا کیا کوئی کام کریں جس کی وجہ سے آنے والا جو کل ہے وہ آج سے بہتر ہو۔ کوئی ایکٹیویٹی بتائیے، کوئی فلاسفیکل کوشچن ہے، اس کو پوچھنا ہے کہ بیٹا کیا آپ کی رائے میں ہم کیا کریں۔ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ کل سنڈے ہے، کل ہمیں کہیں پارک میں جانا ہے پکنک کے لیے، فیملی پکنک کرتے ہیں، یا کوئی ایسی کوئی تجویز۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، بچے کے مائنڈ میں یہ پلاننگ کا کانسیپٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ پلان کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سے اور کیا ہوتا ہے، اس سے اس کی سوچنے کی جو کیپیبلٹی ہے یہ بھی انکریز ہوتی ہے۔ یہ پلاننگ جو ہے یہ بچے کو بچپن سے ہی سکھائی جاتی ہے، پلان کرنا دن کا۔ دیکھیے پلاننگ سے ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پلان پہ اتنا فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ بچے اگر چھوٹی عمر میں پلان کرنا نہ سیکھیں، یا 9th 10th میں جب یہ آتے ہیں کہ کل کا دن میرے پاس 6 گھنٹے ہے، پرسوں ایگزام ہے، اتنے میرے پاس منٹس ہیں یا اتنے میرے پاس گھنٹے ہیں، مجھے کسی ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے، یہ تربیت بچپن میں ہی ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ پلان نہ ہو، ان آرگنائزڈ لائف ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہاسٹل لائف میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو بالکل ان آرگنائزڈ ہیں، جیسے اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں سیدھے پھینک دیے، پتہ ہی نہیں ہے کب نہانا ہے، کبھی 9 بجے نہانا ہے، کبھی 10 بجے نہانا ہے، کبھی بریک فاسٹ جو ہے وہ 8 بجے کرنا ہے، ساتھ بالکل ان آرگنائزڈ لائف ہے، اور جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ایک ویری ڈسپلنڈ ریلیجن، بہت ہی زیادہ اس میں ڈسپلن پہ فوکس کیا گیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے بھی جیسے جنگ بدر یا جنگ احد ہوئی ہے، وہ صفوں کا کیا کنسپٹ تھا، بالکل ایک ہی صف پہ کوئی بھی باہر نہیں آنا چاہیے، ہائیلی ڈسپلن۔ یا مساجد میں آپ دیکھیں گے صفوں کا کیا کنسپٹ ہے، ہائیلی ڈسپلن ریلیجن۔ یا جو ہے عبادت مقررہ وقتوں میں کرنا، بالکل فکس ہے، 1 منٹ بھی آگے یا پیچھے نہیں۔ یہ ڈسپلن کا کانسیپٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسلام نے ہی دیا ہوا۔ ہم اپنے بچوں کو انڈسپلن کیسے بنا سکتے ہیں، ان آرگنائز کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ مسٹ ہے۔ فورتھ جو ہے، جب بھی آپ کا بچہ آپ سے ڈسکشن کرے، اس کو بار بار یہ چیزیں باور کروانی ہے، بیچ میں بولنا ہے کہ بیٹا یا بیٹی آئی ایم لسننگ ٹو یو۔ پیرنٹ جو ہے یا فادر یا مدر جو ہے، ہی اور شی ہیز ٹو بی اے گڈ لسنر، اس کو ایک اچھا لسنر بننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بچے کو بتا رہے ہیں بتائیے آج آپ نے دن میں کیا کیا، یا اس کی کوئی کیوری ہے یا وہ کوئی اپنی پرابلم آپ سے ڈسکس کرنا ہے، اینڈ یو آر انگیج ود یور موبائل، آپ اپنے موبائل سے انگیج ہیں، ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے آفیشیل کاموں میں آپ بزی ہیں، تو ایک سینس آف ایلینیشن پریویل ہوتی ہے بچے کے مائنڈ میں۔ تو یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسن، اس کو یہ بولنا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو ایکسپریس کرنا بڑا ضروری ہوتی ہیں، آپ کو بچے کو بولنا پڑے گا کہ ہاں بیٹا آئی ایم لسننگ ٹو یو، آپ بتائیے کیا بتا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اٹینشن مل جاتی ہے بچے کو۔ اٹینشن کیسے گین کی جاتی ہے، مان لیجیے میرے ساتھ کوئی انٹریکٹ کر رہا ہے، تو میں اسی کا اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کر رہا ہوں جسے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی بالکل ہاں ظلم تو ہوا۔ یہ ایک اٹینشن سیکنگ ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ بڑوں کے ساتھ نہیں بچوں کے ساتھ بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج کے بچے اتنے سینسٹیو ہیں،
دے آر ویری کین آبزرور. آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, انیویٹیبل ہو گیا. بچہ بھی 2 سال کا نہیں ہوتا ہے کہ موبائل چھیننا اور اس میں یوٹیوب اور وہ کلک کرنا وغیرہ شروع کر دیتا ہے. ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہے, ایسا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. اور اگر آپ اس کو انٹرنیٹ سے روک نہیں سکتے, آپ موبائل سے روک نہیں سکتے, کیا یہ بیٹر نہیں ہے کہ بچوں میں وہی مورل انکلکیٹ کی جائے, ایک کرائٹیریا بنایا جائے بچے کے مائنڈ میں, جس کی وجہ سے وہ خود بخود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میرے ایک آفیسر تھے, ڈائریکٹر, شی واز فرام کشمیر. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے ایک بار گیم کھیل رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ مطلب 15-20 منٹ کے لیے گیم کھیلے, موبائل کچھ گیم کھیل رہا تھا وہ. تو 15 منٹ سے زیادہ ہو گئے. تو میڈم مجھے کہہ رہی تھی, جو ہی میں انٹر ہو گئی تو اس نے موبائل چھپا لیا. گیم کھیل رہا تھا, میڈم کی نظر پڑ گئی موبائل پہ, انہوں نے وہ موبائل جو ہے وہ اس بچے نے موبائل چھپا لیا. تو ان کی مدر یعنی کہ میڈم نے کہا کہ آپ نے موبائل کیوں چھپایا؟ نہیں نہیں مما, میں کچھ کیا کر رہے تھے. جب موبائل اس مدر نے چھینا تو وہ دیکھا گیم کھیل رہا تھا. دیکھیے تربیت کیسے ہوا کرتی ہے. تو ان کی مدر نے کہا کہ دیکھو بیٹا, ایک ہمیشہ یاد رکھو, جو بھی چیز ماں باپ سے چھپ کے کی جاتی ہے وہ غلط ہے. حالانکہ گیم کھیل رہا تھا, گیم کھیلنا ہمارا کوئی وہ نہیں تھا. 15-20 منٹ کے لیے جو بھی وہ کر رہا تھا. میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کنسیپٹ دیکھیے کیا ہے, کہ جو بھی چیز, وہ ابھی 6 یا 7 سال کا بچہ ہوگا, جو بھی چیز ماں باپ سے ہائڈ کر کے کی جائے, چاہے وہ کتنی بھی ٹھیک کیوں نہ ہو, لیکن وہ غلط ہے. دیٹ از اپ ٹو دا 7 ایئرس. 7 سال میں یہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. تو ایسی ایسی چیزیں انکلکیٹ کرنی ہے. تو 5ویں چیز جو ہے دیٹ از انکنڈیشنل لو ایکسپریشن. دیکھیے ہر ماں باپ جو ہے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں ایکسپریشن کی کمی آتی ہے بہت زیادہ. جیسے عرب کلچر میں بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے آنے سے, نزول سے پہلے, مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے, یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ آئی لو مائی وائف, اگر میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس کو مایوب سمجھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپریس کیا, مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے, اپنی ازواج مطہرات سے اپنی محبت کو ایکسپریس کیا گیا. تو یہ تو وہ کانسیپٹ ہے. میں اپنی اولاد کے بارے میں بتا رہا ہوں. جو بھی محبت جو ہے, ہمدردی, محبت, اخوت جو بھی ہے, لو ایکسپریشن, اس کو ایکسپریس کرنا اپنے بچوں کے ساتھ بڑا ضروری ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں. فرسٹ از اینی کوشچن وچ یو وانٹ ٹو آسک. سیکنڈ از آئی ایم سو لکی ٹو ہیو یو ان مائی لائف. تھرڈ, what can we do to make tomorrow better than today. Fourth, I am a good listener. Okay, مجھے بتائیے کیا بات ہے, میں سن رہا ہوں. Fifth لا جو ہے انکنڈیشنل لو ایکسپریشن. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک پیرنٹس کو ہر دن کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ ٹیکنیکس, کیونکہ اس کی وجہ سے کاگنیٹو میپنگ ہوتی رہتی ہے اس کے برین میں, وہ کبھی ڈسلائل ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیزیں ہیں. تو اس میں جو 8ویں جو سٹیج آتی ہے, دیٹ از جب بچہ بڑا ہو گیا, اب دیٹ از اے رول آف اسکول اور مدرسہ. جب وہ اسکول میں چلا جاتا ہے, اب ان کا رول ہے, اساتذہ کا رول اس میں ہے. دیکھیے اساتذہ جو ہے وہ بھی تو ماں باپ ہیں, وہ بھی کسی بچے کے پیرنٹس ہیں. تو اساتذہ کا یہ رول آتا ہے کہ وہ اچھی ماڈل, کیونکہ اساتذہ جو ہے, ٹیچر جو ہے, ایک رول ماڈل ہوتا ہے. اب یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں 1+1=2. اگر ٹیچر کہے تبھی وہ مانے گا, آپ کے بعد اس وقت نہیں مانے گا وہ. کیونکہ اب اس کو پڑھائی کا وہ شروع ہوا. ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ہم نے امپریشن بھی بنایا اپنی سوسائٹی میں سے. ٹیچر کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے, اسکول کا اچھا ہونا ضروری ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم, ماڈرن ایجوکیشن کو دینا ہر ایک ماں باپ کے لیے فرض ہے اپنے بچوں کو. اب اس میں ایک چیز جو میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھایا جائے کہ اسکول میں پڑھایا جائے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دنیا میں ایک ایسا کون سا کنسیپٹ ہے جہاں پہ ہم بائفرکیٹ کر پاتے ہیں کہ یہ دنیاوی کنسیپٹ ہے, اس میں دین کا کوئی مداخلت نہیں ہے. اف یو بلیو, اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسلام از اے کمپریہنسو وے آف لائف, ایک مکمل ضابط حیات ہے, تو پھر ہم دین اور دنیا کو کہاں سے الگ کر بیٹھے کہ نہیں, اس اسکول میں جائے گا تو یہ دنیاوی تعلیم سیکھے گا, مدرسے میں جائے گا تو دینی تعلیم سیکھے گا. ابھی بھی اگر 21 سینچری میں بھی یہ کنسیپٹ ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے.
آج اسکولوں میں ایسا نہیں ہوتا. جموں یا کشمیر کے جو بھی میں نے دیکھا جو پرائمری اسکولنگ ہوتی ہے وہاں پہ ایسا ہے ہی نہیں. دونوں تعلیم دی جا رہی ہے. ہم نے جب ہماری اسکولنگ ہوئی تھی ہم نے کب وہ مخرج وغیرہ عربی کب پڑھی تھی. مار مار کے تو وہ سورے یاد کروائے گئے. آج تو ٹرانسلیشن کرائی جاتی ہے, تفسیر پڑھائی جاتی ہے آج اسکولنگ میں. مطلب میں اچھے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کنسیپٹ یہاں پہ یہ دینا ہے کہ نہیں یہ دنیاوی تعلیم علیحدہ ہے, دینی تعلیم علیحدہ ہے. نو, یہیں اگر ہم جدا کر بیٹھے اس کو دین اور اس کو دنیا کو, تو پھر یہ آپ اس بچے کی پھر ذہنیت کیا بنے گی. ہاں البتہ یہ ہے کہ دینی تربیت جو ہے, دیکھیے بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جن کی دینی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے, چاہے وہ آپ نے ان کو حدیث یاد کروائی یا کچھ اور ایسا کروایا, تو وہ دیٹ ڈپینڈز اپان یو. لیکن یہ دین اور دنیا کو علیحدہ کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے, یہ کوئی بائفرکیشن ہے. پھر وہی کرے گا پھر 5 وقت کی نماز یہ دین ہو گیا, اور جب میں آفس میں چیئر پہ بیٹھا ہوں دنیا ہے. تو یہ دین اور دنیا کا کنسیپٹ جو ہے اس کو بائفرکیٹ کرنا مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی خرابی ہے, اور سماج کے اسنا یہ ایک زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو نواں میں بتاؤں آپ کو, دوست و احباب. دیکھیے پیئر پریشر بڑا زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے بچے جو چرس سگریٹ وغیرہ باقی چیزوں میں منشیات میں جو گرفتار ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اب دوست بنانا ان کو دوست جو ہے بنانا شروع کیا. 10th کلاس تک میری یہ رائے ہے, 10th کلاس تک جو بھی بچے دوست بناتے ہیں ان کو گھروں میں لائیے. مطلب مان لیجیے میں 9th کلاس میں پڑھتا ہوں, میرا کوئی دوست ہے, تو اس کو ان دوستوں کو گھر لانا ضروری ہے تاکہ ان کی ایک اسکریننگ ہو سکے, ایک کائنڈ آف اسکریننگ ہو سکے. آپ کو پتہ لگے ان کے دوست و احباب کون ہیں. آدمی اپنے دین کے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ سلیکشن آف فرینڈس جو ہیں یہ بھی اس کی اسکریننگ جو ہے وہ ماں باپ کو کرنا بڑا ضروری ہے. اور لاسٹ جو ہے لاسٹ نہیں سوری سیکنڈ لاسٹ اسٹیج جو آتی ہے دیٹ از 10th اسٹیج جو ہے, وہ ہے کھیل کود کی اہمیت. فٹ بال یا باقی جتنی بھی ورزش جس سے ہوتی ہے, یا چلو اب تیر اندازی کا تو یہاں رہا ہی نہیں, لیکن ایک چیز اس میں یہ دیکھا گیا. دیکھیے کیا ہم کرتے ہیں, مان لیجیے میرے بچے نے کہا کہ پاپا مجھے ویڈیو گیم کھیلنی ہے, کہیں شاپ پہ جانا ہے. میں کہوں نہیں غلط ہے, یہ نہیں کرنا. یا وہ کہتا پاپا مجھے دوستوں کے ساتھ چوگان جانا ہے, میں کہوں نہ نہیں جانا, الاؤڈ نہیں ہے, آپ کو نہیں جانا. یہاں کہیں گے کہ کہیں اور جانا ہے. یہ آپ نگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہو. دیکھیے تربیت میں فرق کیا ہوتا ہے, آلویز گیو دیم الٹرنیٹ. اپنے بچوں کو ہمیشہ آلٹرنیٹ دیجیے کہ جب آپ ان کو نہ کرتے ہیں نا کسی چیز کا, ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ یہ چیز کرنی ہے. مان لیجیے میرا بچہ کہتا ہے کہ پاپا مجھے یہاں تھوکنا ہے, میں کہوں گا نہیں یہاں نہیں تھوکنا ہے. اتنا ہی کافی نہیں ہے, اتنا ہی حق آپ کا ادا نہیں ہوا. ان کو یہ بھی کہنا پڑے گا بیٹا یہاں نہیں وہاں تھوکنا ہے. تو جب آپ یہ نہ کرتے ہو نا, ایک نیگیٹو اپروول آپ کی طرف سے آتا ہے, وہ آپ سے پوچھنا ہی بند کرے گا. وہ کہے گا میری بھی کوئی رائے ہے بھائی, میری بھی کوئی اوپینین ہے, میں بھی آپ جوان ہوں, میں بھی آپ کیوں ان کی بات مانوں. وہ ریبل کر جاتا ہے. ایسے بچے جو ریبیلس ہوتے ہیں بہت زیادہ, جن کو ہمیشہ نہ سننے کی عادت ہوتی ہے اپنے والدین سے. تو جب ان کو نہ کہتے ہیں کہ یہ مت کرو, یہ بھی ساتھ کہا کریں کہ یہ کیجیے, ایسا نہیں ایسا کرنا ہے. ایک منفی سوچ کریٹ نہیں کرنی ہے اپنے بچوں کے مائنڈ میں. تو یہ بھی آلویز گیو دیم الٹرنیٹ. جب بھی کوئی چیز آپ ڈس اپروو کرتے ہیں تو ان کو الٹرنیٹ بھی دیا جائے. 11th جو اس میں آتا ہے, میں آپ کنکلوڈ کر رہا ہوں, انعامی تقریبات. ایسے پروگرام آرگنائز کیے جائیں چھوٹے, اپنے گھروں میں کی بات کر رہا ہوں, کہ جو آج 6 کلمے یاد کرے گا اس کو ₹100 یا ₹5 انعام دیا جائے گا. اس سے انکریجمنٹ بھی ملتی ہے اور ہمارا یہ کام بھی ہو جاتا ہے. 12واں جو ہے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ, دیٹ از توحید پرستی. دیکھیے توحید پرستی کی جو کنسیپٹ ہے وہ بچے کو اس لیول پہ جب وہ 10th کے لیول میں آتا ہے تو اس کو بتانا بڑا ضروری ہے. مورل ٹیچنگ انکلکیٹ کرنا, چھوٹی چھوٹی بکلیٹس آتی ہیں وہ تعلیمات دینا, اور کمپریہنسو کنسیپٹ آف دین دینا پڑے گا. ٹھیک, کمپریہنسو کنسیپٹ آف دین وہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بتا رہا ہوں. کمپریہنسو کنسیپٹ آف دین کیا, سیرت کے ریلیٹڈ جو بہت زیادہ فوکس کیا جائے سیرت کے لیے, اور ان تعلیمات کو بتایا جائے جو تعلیمات کسی ریزن کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچی. چاہے اس میں والدین کی غلطی ہے, اساتذہ کی غلطی ہے, یا علماؤں کی غلطی, میں اس پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا کیا غلطی ہے, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ سیرت کے حوالے سے وہ ان کو چیزیں بتائی جائیں جو بڑی اہم ہیں. جیسے میں مثال میں بتا رہا ہوں, میں سیرت کی کتاب میں پڑھ رہا تھا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے فرمایا کہ ایک اعرابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اپنے نوکر کو ایک دن میں
کتنی بار معاف کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم 70 بار، 70 ٹائمز آپ کو فارگیو کرنا پڑے گا اپنے نوکر کو جو آپ کے گھر کام کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی بچے غربت کی وجہ سے کام کرتے ہیں، 70 ٹائمز کوئی انسان غلطی کر سکتا ہے ایک دن میں؟ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کتنی بار کپ توڑے گا، کتنی بار آپ کے برتن توڑے گا وہ، یا کتنی بار غلطیاں کرے گا؟ تو 70 ٹائمز ایلو کیا گیا کہ آپ کو معاف کرنا پڑے گا، 70 ٹائمز۔ یہ سیرت کے حوالے سے اگر تعلیم بچوں میں انکلکیٹ کی جائے تو پھر وہ کیا کنسرٹ بنے گا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ 13 آتا ہے کہ جب وہ جوانی کی سٹیج میں آتی ہے، جو بہت ہی سینسیٹیو سٹیج ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ ایکسپوجر ہے، اگر آپ نے فیڈنگ ٹھیک کی ہوگی آنے والے 16 جو مطلب پچھلے 16 سالوں میں، ایک کرائٹیریا اس کے مائنڈ میں سیٹ ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں۔ تو نوجوانی میں تھوڑا سا چک رکھنا، اس کو آزادی بھی دینی ہے اور تھوڑا سا چک بھی رکھنا پڑے گا۔ اور یہ تیری اور لاسٹ جو سٹیج ہے جوانی کے بعد، وہ ہے نکاح کی سٹیج۔ اب اس کو نکاح کرنے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے، جب وہ اس بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مطلب اس کو حق ہے، قرآنی حق ہے اس کو چوز کرنے کا، لیکن اس میں بہت سارے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ماں باپ کی رائے لینا بڑا ضروری ہے، مشورے سے، باقی چیزیں سے، اور جب وہ اس سٹیج پہ آ جائے اس کا نکاح کر دیا جائے، تو یہ لاسٹ سٹیج ہے۔ تو نکاح سے میں نے شروع کیا تھا، تو نکاح پہ یہ ختم ہو گیا، آپ کے نکاح سے آپ کے بچے کی نکاح تک۔ تو یہ کچھ ایسے سرکلز ہیں جو کمپلیٹ، پورا ایک سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ مختصر سی گفتگو تھی، کچھ ریسرچز بھی تھی، کچھ میں نے کولیکٹیو میٹیریل کیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔